الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جس بندے نے جتنی سرکار نہ محبت ہے اتنی محبت نال باواز بنا پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا ایک مرتبہ جڑے دیواراں ٹیکاں لا کے بیٹھے ہیں اے بھی ایک باری ٹیکاں چھڑ کے دیواراں دیاں مدینے والے آقا دی ٹیک لے کے تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ تو ایک باری پھر درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد حمد و صلاۃ زینت بزم فخر السادات آل نبی اولاد علی منبع جود و سخا حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید تیمن صادق شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ حویلی شریف اور انتہائی مشفق و مہربان فخر السادات گلشن بطول دے عظیم پھول عزت امام حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید انتسام صادق شاہ صاحب دیگر اسٹیت تشریف فرما سادات کرام علماء کرام نعت خانان گرامی قدر جمع غفیر ہر اس نبی دے غلام نو بندہ نچی سلام پیش کردہ جدے دل وچ مدینے نا تائیدار رہندا ہے. بالکل مختصر مگر جامع انداز میں حاضری پیش کرانگا. قرآن مقدس فرقان حمید دے چند جملے میں تلاوت کیتے نے. ارشاد خدا بندی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اللہ دے پیارے خلیل جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن رب دی بارگاہ عرض کیتی الہ العالمین ایک چیز اگر مردہ ہے ان تو دوبارہ زندہ کیویں کریں گا. رب نے فرمایا قال اولم تؤمن کیا تو ایمان نہیں رکھدا. عرض کیتی قال بلا ایمان ضرور رکھدا ولکن لیطمئن قلبی لیکن مالکا دل دا اطمینان چاہنا. سمجھ کو نہیں ہے میں کیا کیا ٹلا کیا کو سبحان اللہ. سادات کرام دا صدقہ انشاءاللہ تو سبحان اللہ آکھنی ہے. بس ایک دو لمحے گزرن تو تانوں روکنا ہے تو سبحان اللہ تو رکنا نہیں. اس واسطے ذرا مسکرا کے آکھو سبحان اللہ. اب آپ سی وقار میرے کریم نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو شمع رسالت پروانوں ایک کریم نبی دے ذکر دی بزم ہے. اس بزم دے اندر جملہ بس جگان واسطے میرے دل میں چاہ گیا تو کہنا ضروری سمجھنا وگرنا اگے بھی جملہ پیش کر کے دعا میں لے چکا. عقیدہ تسی او لے کے بینا چند بندے میں نظر آ رہے ہیں اور میں نام لے کے بھی بندے جگا سکتا. ماشاءاللہ رب نواز بلوچ صاحب مصطفیٰ صاحب دیگر سرکار دے نوکر بیٹھے ہیں تو میں سانو بلا کے بھی سبحان اللہ کہہ سکتا. لیکن جڑا بندہ سرکار دی محبت ہے ایک باری مچل کے بیٹھا مسکرا گیا کو سبحان اللہ. عقیدہ اے لے کے بیٹھنا جی میں حضرت زلیخہ جناب یوسف دیاں راہ چ بیندی سی. اب آپ زیوکار منظر ہے ہونا کہ جناب حضرت زلیخہ نے اج گلی وچ بیٹھے ہونا حضرت یوسف دا محل سامنے ہونا. جنہیں بھی جناب حضرت یوسف دے محل وچ نکلنا نوجواناں تے بولنا واجب ہے کیونکہ دور حاضر دے اندر جماعت اہل سنت دا اے سرمایہ اور اے لوگ مستقبل نے بزرگاں دا بیٹھنا برکت نوجوان بولن گے. اب آپ زیوکار حضرت یوسف دا محل سامنے ہونا جنہیں بھی جناب حضرت یوسف دے محل وچ نکلنا جناب زلیخہ نے کہنا سنا میرے یوسف دا کی حال ہے. انہوں نے کہنا زلیخہ جناب یوسف دے کپڑے بڑے سونے حضرت یوسف نے سرما کمال دا پایا. آج جناب یوسف نے فیصلہ کمال دا کی تھا. اب آپ ایسی وقت جناب حضرت زلیخہ دے کل جو بھی درم و دینار ہونا آپ نے نکالنا تے اس نوجوان دے حوالے کرنا. مدتاں گزر گئیاں ایک دن ایک سیانا بندہ گزریا. انہوں نے کیا نہیں زلیخہ دنیا تیرے جھوٹے قصے سنا کے تیری دولت لٹ کے چلی جاندی ہے ایویں دولتاں نہ لٹائیا کر. انہوں نے کیا دانشور تیری گل ٹھیک ہے اگر جھوٹ بھی بول دینے نا تو یوسف دا لیندے. جڑا بندہ نہیں سمجھا اس کی تو بولنا اچھی وعدہ کو سبحان اللہ. اب آپ ایسی وقار حضرت زلیخہ نے کیا کہ اگر جھوٹ بھی بول دے نا تو یوسف نے توجہ. اب آپ ایسی وقار اگر حسن مصطفیٰ اور حسن یوسف میں اگر موازنہ کرنا ہو تو سادات کرام کے
نوکر کا ایک جملہ کافی ہوگا، ارے جس پہ زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس پہ اللہ عاشق ہو اسے محمد مصطفیٰ۔ پیار نہ کہ تو سبحان اللہ۔ اب آپ ایسی وقت توجہ کرنا، اللہ دی بارگاہ جناب خلیل نے عرض کیتی یا اللہ میں تیری بارگاہ عرض کرنا کہ مردہ دوبارہ زندہ کیما کریں گا، عرض کیتی یا اللہ میں اپنے دل کا اطمینان چاہنا، رب نے فرمایا کر کے۔ قرآن پاک دا تیسرا پارہ اٹھا کے دیکھو، علامہ مولانا زبیر صاحب بیٹھے علماء دی تائید میرے واسطے بہت ضروری جاگنا۔ رب کائنات نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، حضور نگاہ شفقت، فخذ اربعۃ من الطیر، رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک ایک چیز مردہ ہے اس کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ رب نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ۔ کیا کر؟ 4 پرندے، باواد نے بولی 4 پرندے پکڑ۔ سوال کیا ہے کہ مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ ارشاد خدا بندیو فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ۔ اب جناب خلیل نے 4 پرندے پکڑے، ایک مرغ تھا، ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا۔ اب آپ ایسی وقار جب 4 پرندے اللہ کے خلیل نے پکڑے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی پاک پروردگار میرا سوال تو وہیں پہ کھڑا ہے کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا فسرہن، ان کو ذبح کر۔ یا اللہ سوال تو میرا تب بھی برقرار ہے، خالق کائنات نے فرمایا ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے کر، ان کا گوشت مکس کر دے۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا پتہ نہ چلے کہ مرغ کا گوشت کون سا ہے، کبوتر کا کون سا ہے۔ اب جب 4 پرندے کے گوشت مکس ہو گئے، رب کائنات نے فرمایا ان کے گوشت کی ایک ایک مٹھی اٹھا اور پہاڑ کے ایک ایک کونے پر رکھ۔ اب خلیل اللہ نے اب آپ ایسی وقار ان کو جا کر ان کو رکھا۔ اس کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں اس کی مولا میرا سوال کا جواب تو نہ آیا۔ رب نے فرمایا اب تو نے رکھ دیا ہے، ایسے کر یہاں پہ کھڑے ہو کر ان کو آواز دے۔ یار کیا دو یار سبحان اللہ، پیار نہ کہ تو سبحان اللہ۔ عرض کی خالق کائنات میرا سوال تو وہی، رب کائنات نے فرمایا اب اس کو آواز دے۔ رب کعبہ کی قسم اللہ کے خلیل نے ارے مردہ پرندوں کو دی صدا، ان سب نے جناب خلیل کی آ کر کی اقتدا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آستانہ حویلی شریف پہ آنے والوں اپنے دامن میں میرے جملے کو جگہ دیجئے۔ اگر خلیل اللہ اللہ کا پاک پیغمبر مردہ پرندوں کو صدا دے، مردہ پرندے خلیل کی بات سنتے ہیں، اگر مردہ پرندے سن سکتے ہیں تو عاملہ کلال اپنے غلاموں پیار سے کہیے سبحان اللہ، مسکرا کے کہیے سبحان اللہ۔ اب جاگنا میرے کریم نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں مردے پرندے آ کر آپ کی صدا کو سنتے ہیں تو سرکار مدینہ بھی سنتے ہیں، کیسے جاگنا؟ دلیل میں اتنی خوبصورت دوں گا، چھوٹا سا بچہ کہے گا جناب کمال ہوگی۔ طبرانی شریف امام طبرانی نے ایک بڑی خوبصورت بات نکل گئی، جب سرکار مدینہ نے مکہ چھوڑا حضور مدینے گئے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں لجپالا کا مکہ شریف کی سرزمین کو چھوڑا، حضور مدینے چلے گئے، کثیر صحابہ بھی چلے گئے، لیکن صبح ہی نا جناب رضابہ نے قبلہ شاہ جی منظر دیکھا، سرکار مدینہ مکہ کی مقدس گلیوں میں نظر نہ آئے تو جناب رضابہ نے کہا اونچیاں لمیاں لال کھجوراں یارو پتر جنان دے ساوے غلام فریدہ ہو تے کی وسنا جتے یار نظر نہ آوے۔ ہاں گج بج کے کہو سبحان اللہ۔ حضرت رضابہ نے کی تھی تیاری، آپ نے فرمایا جتنے مدینے دا تا میرا کریم نبی نہیں نہ رہا اوتے میں بھی نہیں جانا۔ صحابہ کرام بڑی نگاہ شفقت آنا، آپ دی نگاہ شفقت میرے واسطے بہت ضروری جاگنا۔ سرکار مدینہ کے مقدس صحابی جناب رضابہ نے تیاری کی، اب چلنے لگے۔ جب ارادہ کیا نا اپنے سامان کو اکٹھا کیا، سر پہ رکھا، چلتے چلتے مکہ کی بارڈر لائن پہ پہنچے، سامنے ابو جال عتبہ شیبہ بڑے بڑے بدبخت، یہ کافر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ اب جناب رضابہ کو روکنے لگے۔ میری طرف توجہ کیجئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ میری طرف ایک لمحے کے لیے 1 منٹ مجھے دیجئے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جناب رضابہ نے ارادہ کیا کہ میں بھی سرکار کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ اب ابو جال عتبہ شیبہ سب نے جناب حضرت رضابہ سے پوچھا کدھر جا رہا ہے؟ جناب رضابہ نے کہا میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں گیا ہم تجھے ماریں گے، تجھے تکلیف دیں گے۔ کافروں دا پرانا طریقہ ہے کہ مصطفیٰ والو روک دیں۔ یار کہہ دو یار سبحان اللہ۔ اور توجہ کرنا، حضرت رضابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو اوتھے انہاں دی گل سنی نہ تے حضرت رضابہ نے کیتا کی، آپ نے فرمایا جاہلو
تسی مینوں نقصان دیوگے تانوں نہیں پتا میں اس نبی دا کلمہ پڑھیا جڑا کملی والا اشارہ کرے چن ٹوٹ کے محمد دے قدماں آیا ہے پیار نہ یار کرو سبحان اللہ. اب آپ ایسی وقار ان توجہ کرنا حضرت رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابو جہل تے عتبہ شیبہ انہاں مکہ دے بدماشاں تے بے ایماناں نے مصطفیٰ کریم دے صحابی نوں دتی ہے بابا ایسی وقار دھمکیاں. حضرت رضا نے اوتے مکہ دی بارڈر لائن تے کھلو کے میرے نبی نوں دتی صدا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. میرے نبی نوں دتی صدا آمنہ دا لال حضرت جناب حضرت جناب مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھن والے میرے نبی نے مدینہ دی سرزمین تے لجپالا کا اپنی زوجہ دے گھر مصطفیٰ وضو پہ کرتے اللہ کے محبوب نے فرمایا لبیک رضا لبیک رضا لبیک رضا. حضرت جناب میمونہ نے میرے نبی دی بارگاہ تے کیتی سونیا اے آوازاں کینوں دے کے اودیاں گلاں پہ چھڑ دو. میرے نبی نے فرمایا میرا ایک دکھی امتی مکہ دی سرزمین تے مشکل دے عالم دے اندر مینوں پکار لے. فرمایا نے پکاریا مکے میں مصطفیٰ دی مدینہ کھلو کے مدد کا کر پیار نہیں یار کرو سبحان اللہ. اور گج بج کیا کو سبحان اللہ. اب آپ ایسی وقار توجہ فرمانا میرے کریم نبی دا کلمہ پڑھنے والے سرکار نے مدینے ردابہ مکے جڑا مکے مدینے رہ کے مکے والے نے گلاں سنندا ہے او غلاماں دا درود کوئی نہیں سنندا پیار نہ کرو سبحان اللہ. بلکہ اتنے میں ایک اور خوبصورت اشارہ کر جاواں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام دے نال تشریف فرما نے جناب مصطفیٰ کریم اچانک ایک چیز کے گرنے کی آواز صحابہ نے بھی سنی سرکار مدینہ نے بھی سنی. جاگنا جو بندے علم سننا جانتے ہیں اور نکتے اور پوائنٹ سننا جاتے ہیں وہ میری بات کی طرف توجہ کیجیے باقی میرے مہمان بن کے بیٹھیں گے. جناب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں صحابہ نے کی یا رسول اللہ یہ کون سی ایسی چیز ہے جو گری ہے. سرکار نے فرمایا یہ پتھر جہنم کی وادی میں گرا ہے. فرمایا آج سے 70 سال پہلے یہ پتھر جہنم کی وادی میں گرایا گیا آہستہ آہستہ گرتا رہا آج مکمل طور پہ گرا. آج سے 70 سال پہلے مصطفیٰ کی عمر کتنی ہے؟ جڑا بندہ نہیں سن سکتا نہیں سمجھ سکتا اس کی بولنا جڑا آگ سکتا کہ سبحان اللہ. عقیدے دا جملہ نوجوان سے توجہ فرمانا میرے نبی دی عمر 63 سال. اب آپ ایسی وقار مصطفیٰ نے فرمایا آج تو 70 سال پہلے اے پتھر جہنم دی وادی وچ گرایا گیا اور جڑا مصطفیٰ 70 سال پہلے دیا گلاں جان دے او کملی والا غلاماں تے درود کو نہیں جاندا پیار نہ کرو سبحان اللہ. انے ویسے تسی میرے معیار دے مطابق نہیں بولے دال آئی بیٹھے ہو گج کیا کو سبحان اللہ. جس بندے لنگر کیتا کم از کم لنگر حلال کرے لنگر حلال کر دے کہ سبحان اللہ مسکرا کے کہو سبحان اللہ. اب آپ ایسی وقار میرے کریم نبی دا کلمہ پڑھن والے توجہ فرمانا او سرکار مولا مرتضیٰ نا قبلہ علامہ شہزاد صاحب نے بڑا دلالی اور بڑا جذباتی خطاب کیتا ہے تو مینوں لگدا ہے انجے بھی جویں سانو سارا مولویاں نوں رل کے اج ٹول نواں لے کے دینا پونا میں صدقے جاواں پیار نہ کرو سبحان اللہ. ہن توجہ فرمانا میرے کریم نبی دا کلمہ پڑھن والے غور کرنا. حضرت مولا کائنات دی بارگاہ وچ ایک یہودی آیا انہیں کیا پیارے علی مرتضیٰ میں تیرے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں تیرے نبی سے ملنا چاہتا ہوں. مولا مرتضیٰ نے فرمایا ملنے کے قبلہ زبیر صاحب میری طرف دیکھیے گا ملنے کے دو انداز ہوتے ہیں ایک تنقید کے لیے یا محبت کے لیے. تو کیسے لیے آیا ہے؟ اس نے کہا میں آیا ہوں تنقید کرنے کے لیے. ایک کافران دا یہودیاں دا پرانا طریقہ ہے وہ محمد تے انسلٹ کر دے پیار نہ کہہ دو یار سبحان اللہ. مولا کائنات کی بارگاہ میں کہنے لگا جی میں نے آپ کے نبی سے ملنا ہے. سرکار مدینہ کے مقدس نوکر نے کہا مصطفیٰ کو ملے گا؟ ہاں کریم نبی کو ملوں گا. آپ نے فرمایا کس لیے؟ اس نے کہا میرا یہ جو ہے نا میرا یہ نالج کہتا ہے اور میرا یہ نظریہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کا علم اور میرا علم یہ دونوں برابر ہیں. میرا علم نبی کا علم یہ دونوں برابر ہیں. پتہ نہیں کتنے بندے بولیں گے کتنے سن کے سر چھپا جائیں گے کتنے اپنی جماعت اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے بولیں گے. اس نے کہا جی میرا یہ دو مطالبے ہیں میرا یہ نظریہ ہے کہ تیرے نبی کا علم اور میرا علم یہ دونوں برابر ہیں. سرکار مرتضیٰ نے فرمایا ایسے کر نبی کو ملنے سے پہلے علی سے مل. ہاں اب بولے ہیں جس مزاج میں میں چاہتا تھا میرے کریم نبی کا کلمہ پڑھنے والوں حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا تو محمد عربی کو جا کر ملے گا لیکن سن اسی نبی نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی جنبابھا. فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہے میں مصطفیٰ علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. فرمایا شہر میں جانے کے لیے پہلے دروازے سے گزر. پیار سے یار کہو سبحان اللہ اونچی واسطے کہ سبحان اللہ. اب جاگنا میرے کریم نبی کا کلمہ پڑھنے والوں بڑی توجہ چاہتا ہوں مہربانی جناب
سرکار مولا مرتضیٰ نے فرمایا پہلے علی سے مل، قبلہ نگاہ شفقت، پہلے علی سے مل، پہلے سارے بولے پہلے ہاتھ بلند کر کے پہلے علی سے مل۔ اب سرکار مرتضیٰ نے قبلہ شاہ جی فرمایا کہ پہلے علی سے مل۔ سرکار مولا مرتضیٰ نے فرمایا ایسے کر، تیرا یہ نظریہ اور تو یہ کہتا ہے کہ میرا علم اور نبی کا علم یہ برابر ہے۔ سرکار مولا مرتضیٰ نے فرمایا ایسے کر، یہ بتا، میں تو اس سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جاگنا، میں بڑی مشکل بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ مشکل باتوں پہ بولنے والے بندے ہیں۔ اگر تسی ویلا کوئلہ پچائی بیٹھے ہو تو پھر توڑے تو دکھ کو نہیں جب بول سکتے ہو تو پھر آپ کو سبحان اللہ، بڑی مہربانی۔ سرکار مولا مرتضیٰ نے وہیں پہ کھڑے ہو کر یوں ہاتھ کیا پیچھے، یہودی کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ کیا پیچھے، قبلہ حاجی صاحب نگاہ شفقت، ہاتھ کیا پیچھے یوں بند کر کے آپ نے اس یہودی کے سامنے کیا۔ فرمایا یہودی بول میری مٹھی میں کیا ہے، جاگنا۔ اس نے کہا جی آپ کی انگوٹھی میں، آپ کی اس مٹھی میں وہ 2 انڈے ہیں جو کبوتری نے ابھی ابھی سندلیب کی پہاڑی پہ دیے ہیں، اور سندلیب کی پہاڑی یہاں سے 3000 میل دور ہے۔ پتہ نہیں کیڑا بندہ بولے گا تو کیڑا سمجھے گا، تو سبحان اللہ۔ انہیں کیا کہا مولا مرتضیٰ تسی اے چاہنے سندلیب دی پہاڑی جیڑی ایتو 3000 میل دور ہے، علی پاک کھڑے کی تیرے یہودی دے سامنے، علی پاک فرما رہے ہیں کہ میری مٹھی بچ کی ہے۔ انہیں کیا سندلیب دی پہاڑی تے اے انہیں کبوتری کے انڈے دیتے، اب آپ سے وکار پھر جملہ تو سامنے آ گیا، اور اگر مولا مرتضیٰ یہودی دے سامنے کھلو کے 3000 میل دور اپنا ہاتھ لے کے جا سکتے، اور تینا ہاتھ ایڈی دور جا سکتے ہیں، خود پتہ بچ کیوں نہیں؟ ادلا ٹبر نہیں بولتا تے بڑی گالیں، آنکھو سبحان اللہ۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ اب مولا مرتضیٰ نے فرمایا یار ایک بات بتا، میں نے اٹھائے ہیں سندلیب کی پہاڑی سے، اگر تو اور میرا نبی برابر ہے، جاگنا، بڑی مہربانی، تو اور میرا نبی قبلہ شاہ جی اگر برابر ہیں، ایسے کر، میں نے اٹھائے ہیں تو رکھ دے۔ اگر بول سکتے ہو تو بولو آقا سبحان اللہ، مسکرا کے کہا تو سبحان اللہ۔ فرمایا اگر مصطفیٰ اور تو برابر ہے قبلہ تو پھر ایسے کر، میں نے اٹھائے ہیں تو رکھ دے۔ سرکار مولا مرتضیٰ کے سامنے کہنے لگا میں جی نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا رکھ۔ اس نے کہا جی میں رکھ نہیں سکتا۔ اور فرمایا اتنی بات پہ برابری کرتا نہیں، یار پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب سرکار مولا مرتضیٰ نے فرمایا اچھا مجھے یہ ایک بات بتا کہ یہ تیرے پاس نالج کیسے آیا، تیرے پاس یہ علم کیسے آیا، تجھے یہ اتنا مقام معیار اتنا بلند اسٹیٹس تجھے ملا کیسے؟ اس نے کہا جناب میں اپنے نفس کی کرتا ہوں مخالفت۔ جو تصوف کو جانتے ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر کے اس سلسلے کو جو جانتے ہیں، وہ بندے میری بات کی طرف ضرور توجہ کریں گے، باقی انشاءاللہ آپ باقی بھی بولیں گے۔ سرکار مولا مرتضیٰ نے فرمایا مجھے ایک بات بتا کہ یہ تیرے پاس علم، یہ نالج کیسے آیا؟ اس نے کہا جناب میں اپنے نفس کی کرتا ہوں مخالفت۔ مثلا میرا نفس کہے کہ کھانا کھا، میں کہتا ہوں جی نہیں کھاؤں گا۔ میرا نفس کہے پانی پی، میں کہتا ہوں جی نہیں پیوں گا۔ میرا نفس کہے کہ یار کمرے میں گرمی بڑی ہے، جیسے یہاں پہ بہت گرمی ہے، میرے کمرے میں گرمی بڑی ہے، تو جا کے یہاں پہ کسی نہر کے قریب جا کے وہاں پہ بیٹھ کر تو اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچا۔ وہ کہتا میں گرمی میں مر لوں گا، لیکن ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو باہر لے کے جاؤں گا۔ سرکار مولا مرتضیٰ نے فرمایا اچھا پھر ایسے کر، جلدی کر، دیر نہ لا، میرے نبی کا کلمہ پڑھ۔ مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب آپ ایسی وقار مولا مرتضیٰ نے فرمایا اب جلدی کر، میرے نبی کا پڑھ کلمہ۔ اس نے کہا جناب میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ مصطفیٰ کریم کے نوکر نے کہا جلدی کر کلمہ پڑھ، بندہ وہ مجرم ہے میرے نبی کی شان کا جو بندہ ذکر نبی پہ بول نہ سکا۔ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والے مولا مرتضیٰ نے کہا جلدی کر کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا جی میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اپنے نفس سے پوچھ تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نفس کہتا ہے کلمہ نہ پڑھ۔ فرمایا پھر پڑھ۔ یار کہہ دو یار سبحان اللہ، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ سرکار مولا مرتضیٰ نے فرمایا جلدی کر کلمہ پڑھ۔ آپ نے فرمایا تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نفس کہتا ہے کلمہ نہ پڑھ۔ آپ نے فرمایا پھر پڑھ۔ اب یہودی کلمہ پڑھ کے نکلا، در مصطفیٰ پہ آیا تھا، لیکن پہلے گیا در مرتضیٰ پہ، در مرتضیٰ سے فیض حاصل کیا، اب نکمہ نہیں رہا۔
پیار سے یار کہہ دو یار سبحان اللہ۔ اب وہ سرکار مدینہ کا نوکر بن کے چلتا چلتا اپنے ان بدبختوں دوسروں کے پاس پہنچا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جا مصطفیٰ کریم کے ساتھ بات کر۔ جا کر وہاں پہنچا، انہوں نے پوچھا سنا پیغمبر کو شکست دے آیا، مصطفیٰ کریم کے ساتھ بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا جاہلو، جس کا علی سمجھ میں نہیں آتا اس کا نبی سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ پیار سے یار کہہ دو سبحان اللہ، مسکرا کے کہیے سبحان اللہ۔ اب آپ ایسی وقار میرے کریم نبی کا کلمہ پڑھنے والا وہ جناب حضرت فاروق اعظم تھے نا، آپ کی مقدس بارگاہ میں ایک دن ایک لوگ آگے آ کر ایک قافلہ ہے، حضور مدینہ شریف کی سرزمین سے ایک آتش فشاں ایک آگ نکلی ہے، حضور اس نے پورے علاقے کو جلا دیا، مہربانی کی رہی ہے۔ حضرت جناب عمر فاروق نے کیا کیا، آپ نے اپنے کندھے سے یوں چادر کو ہٹایا، آپ نے فرمایا یہ چادر لے جاؤ، اس کے سامنے جا کے رکھنا اور اس آگ سے کہنا کہ تجھے عمر فاروق کہہ رہا ہے، آج کے بعد ادھر نہ آنا۔ مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ آج پورے پاکستان میں ایک شور ہے کہ نبی کچھ کر نہیں سکتا، ارے محمد عربی کو پتہ نہیں ہے کوئی بھی اللہ کے علاوہ مشکل کشا نہیں، لیکن میں جماعت اہل سنت کے اسٹیج سے ایک محبت بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مولانا مجھے بتائیے، اگر فاروق اعظم کی چادر آگ کو پھٹا سکتی ہے، اگر محمد عربی کے نوکر کی چادر مدینے والوں کے لیے مشکل کشا ہے، ارے جس کے نوکر کی چادر مشکل کشا ہے اس کا آقا مصطفیٰ کیوں نہیں مشکل؟ مسکرا کے کہیے سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ جی میں نے ایک بالکل فریش بات کل یا پرسوں ہی پڑھی ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آستانہ حویلی شریف کی وساطت سے جناب جماعت اہل سنت کے نوجوانوں کی دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا نا، تو سرکار جناب حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرانے نکلے۔ ادھر سرکار قبلہ کاری علاقہ صاحب جملے کی نفاست کو سمجھیے گا، جملے ہی ہوندے نے بندہ آکھے تے مجمع سبحان اللہ کے پتھر تے میری جیب چین کو نہ کہ میں تھانوں مارن تے تسی سبحان اللہ کہو۔ ہاں جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار بکری چرانے نکلے، قبلہ شاہ جی ہویا کی ادھر سرکار بکریاں چرانے نکلے، ادھر کچھ چور بکریاں چرانے نکلے۔ کہہ دو یار سبحان اللہ۔ سرکار بکریاں چرانے نکلے، وہ چور بکریاں چرانے نکلے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے نا، تو اچانک ایک شور برپا ہوا، چور آ گئے چور آ گئے چور آ گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن کے عالم میں سرکار نے ان چوروں کی طرف دیکھا، ان چوروں میں سے ایک کہنے لگا پریشان ہونے کی بات نہیں، جب تک یہ ہمارے سامنے حسین چہرے والا بیٹھا ہے کسی کی مجال ہی کوئی نہیں کہ ہمیں کوئی آ کے نقصان پہنچا جائے۔ ہائے ہائے مسکرا کے کہیے سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ نے ان چوروں کو بلایا، سرکار نے اپنے پاس بٹھایا، واہ مدینے کے تاجدار، یہ مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ نہ کسی نے کہا تھا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فقر کرتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز بھی کی تو عمر بھر کا سرمایا گیا۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ اب میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی وسلم، بس میرا ٹائم مکمل ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو بھی ختم کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، سرکار نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ جی آئے تو تھے بکریاں چرانے، لیکن آپ کی بارگاہ میں ہم نے یہ فیض حاصل کیا ہے کہ اب ہمارا ارادہ بدل گیا۔ سرکار نے فرمایا تمہارا ارادہ بدلے یا نہ بدلے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، فرمایا دودھ جنہ مرضی پیو بکریاں نہ لے جوے، اے میری اماں حلیمہ دیاں۔ ہائے 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 یار کہہ دو یار سبحان اللہ۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، تو نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، میرے کریم نبی نے فرمایا کہ یہ بکریاں میری اماں حلیمہ کی ہے، دودھ جتنا مرضی لے کے جاؤ، میری اماں کی بکریاں چرا کے نہ لے جانا۔ اب آپس سے بکارا وقت گزرتا گیا، وہ چور چلے گئے، جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا، مصطفیٰ کریم نے ایک سے تعارف پوچھا، اس نے کہا جی فلاں علاقے سے، دوسرے نے کہا فلاں علاقے سے۔ اب میرے نبی نے جاگنا، میں روک اس لیے گیا ہوں، نہ میں بھولا ہوں نہ میں تھکا ہوں، نہ مجھے بات بھول گئی ہے، بس ایک میرا مزاج بن گیا کہ میں جملہ آپ کے دل کی تہ تک اتار دوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سرکار نے اعلان نبوت کی نا قبلہ شاہ جی، ہوا کیا، ارد گرد کے لوگ آ کر میرے نبی کے پاس کلمہ پڑھنے لگے۔ میری یہ عادت ہے کہ میں ہمیشہ یہاں پہ آ کے نئے جملے اور فریش پوائنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ میرے حق میں دعا ضرور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ بندہ نہ چیز کو علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اور پھر ایک جملہ میں کہنا ضروری سمجھوں گا، یہاں پہ نہ کسی خطیب کی حیثیت سے کوئی کسی واللہ بخدا، میں یہاں پہ صرف اس لیے آتا ہوں، یہ جو آستانہ حویلی شریف والے بزرگ ہیں نا قبلہ ظفر الایمان شاہ صاحب کے ساتھ، میرے والد صاحب قبلہ شاہ جی بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میرے دادا جی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے،
اور حضور کی بلا سید ظفر علی مان شاہ صاحب آپ اکثر میرے دادا جی کو فرمایا کرتے تھے کہ میاں احمد یاد رکھنا جو تیرے پچھلے خاندان کے لوگ ہوں گے نا وہ ہوں گے بڑی محبت والے، لیکن تو اس وقت چلا جائے گا. اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بلا شاہ جی میں ہون نہیں اسی جدی پشتی تھوڑے خادم ہاں. اگر جس بندے نے اس گل تے مانو ٹلا کہہ کو سبحان اللہ. یہاں پہ کوئی ڈیمانڈ کوئی مطالبہ کوئی بات نہیں، جو کچھ بھی ہے سادات کرام کی دعاؤں کا صدقہ جاگنا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے پوچھا، سرکار نے فرمایا ہاں بھی تو کس علاقے سے ہے؟ حضور میں فلاں علاقے سے. اس نے کلمہ پڑھا. دوسرا ہے کلمہ پڑھا. سرکار نے فرمایا کدھر سے آیا؟ جی فلاں سے. تیسرے نے کلمہ پڑھا. سرکار نے سب سے پوچھا. اب وہ جو 5 بندے تھے نا جو 38 سال پہلے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں دودھ پی کر گئے، ان چاروں میں سے سرکار نے سب سے پوچھا. ایک آدمی نے جب ان میں سے کلمہ پڑھ لیا نا تو سرکار نے اسے پوچھا نہیں. اس نے کہا عجیب بات ہے، سب سے پوچھا کہ تو کدھر سے آیا، تو کدھر سے آیا، تیرا نام کیا ہے، تیرے باپ کا نام کیا ہے، تیرے خاندان کا نام کیا ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں وہ بندہ بول کے کہنے لگا جناب عجیب بات ہے، آپ نے مجھے پوچھا نہیں، مجھ سے تعارف پوچھا نہیں. فرمایا پاگل سن لے، تو نے ابھی ابھی کلمہ پڑھا ہے. فرمایا پوچھا اس سے جاتا ہے جس کی خبر نہ ہو. یار کہہ دو یار سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم نے فرمایا پوچھیا عہدہ کو جانا، رب نواز صاحب پوچھیا عہدہ کو جانا جتنے بارے خبر نہ دے. حضور نے فرمایا تینوں کہنے یاد کوئی نہیں لیکن میرے پتہ ہے. فرمایا آج تو 38 سال پہلے میں تینوں لوگاں دیا ڈانگاں تو بھی بچایا، اپنے ہاتھی دودھ بھی پلایا، ہجے نہیں چاہتا کہ میں کون اس کو لگے کہو سبحان اللہ. پیار نہ کہو سبحان اللہ. میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے اللہ جپال آقا دی محبتاں سرکار دی غلامی ہر بندے نوں نصیب نہیں ہوندی، اونوں ہی نصیب ہوندی ہے جڑا اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوے تے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ قبول ہوے. دعا کرنا خالق کنا جو کچھ میں بیان کیتا اللہ تعالی سانو سب نوں عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ سمجھن دی اللہ تو سانو توفیق عطا فرمائے. اور ایک میں جملہ کہہ جاواں دور حاضر دے اندر نا ساڈی ایک روٹین بنی پئی ہے جی اساں ووٹ فلانے بندے دینا، ووٹ فلانے بندے نوں دینا. یاد رکھو اگر سنی ہو تے اس باری ووٹ ممتاز قادری نوں دینا ہے. حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب اوہ بڈھا بابا ویل چیئر تے بیٹھ کے تے او ودا دین دی خدمت کردا تے جے اگر اسی اون دے نا تے ووٹ بھی دے سکی تے پھر ساڈی نمک حرامی ہے. کیونکہ سرکار مدینہ دے اگر خاتم ہو تے پھر نبی دے نا تے ووٹ دینا. پی پی تے نون لیگ تے جتنا بھی بدبخت نے انہاں ساری زندگی ساڈے ایمان دا سودا کیتا. لیکن سنو اسی ایمان بیچن والے بندے نہیں بلکہ اقبال نے کسی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر کھاؤ نبی کا پھر گاؤ بھی نبی کا پھر ووٹ ان بدبختوں نہیں دینا، ووٹ انہوں دینا جنہیں مقصد ہے مصطفیٰ کریم دی محبت جلوے نظر آون گے. عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں مہربانی بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. یار دے صحبت باقی باخر ہوتا. ماشاءاللہ جناب خطیب اہل سنت حضرت علامہ